والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماهر الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبہ بارگاہ کے لیے حمد و ثنا کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صدر احترام بھائیوں اور عزیز دوستوں، شہر حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ میں آج ہم سب جمع ہیں. اللہ تعالیٰ بارگاہ رسول رحمت علیہ السلام میں غلاموں کی اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں اور حضور کی سیرت پاک کے جو خوبصورت پہلو ہیں، ان میں سے ایک خاص عنوان جس کو سمجھنا، سیکھنا، توجہ دینا بڑا ضروری ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی نرم اور انتہائی گداز دل لے کے دنیا میں تشریف حضور کا قلب اطہر اپنی امت کے لیے، انسانیت کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے لیے بہت ہی نرم، بہت ہی گداز اور بہت ہی خیر خواہی کرنے والا. میں اور آپ جس معاشرے میں آج وقت گزار رہے ہیں، جو چیزیں تیزی سے ہمارے سامنے بگڑ گئی ہیں، اور ایک چیز جس نے پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور پورا معاشرہ جس کی وجہ سے انتہائی کرب کا شکار ہو گیا ہے، وہ ہے مفاد پرستی. اپنے بارے میں سوچنا، فقط اپنا نفع دیکھنا، صرف اپنے آرام، اپنے سکون، اپنے اطمینان کی کوشش کرنا. اس نے پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اور کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہوا یہ خوبصورت وطن، جو انتہائی خوبصورت اور پروکار لوگوں کی دھرتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی بری سوچوں کی وجہ سے خود غرضی سی بڑھ گئی. لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، صرف اپنا نفع دیکھتے ہیں. اگرچہ بعض لوگ خیر خواہی کے دعوے بھی کرتے ہیں، بعض لوگ اسلامی حلیہ اور لباس بھی رکھتے ہیں، لیکن باوجود اس کے صرف اپنی ذات کے گرد
ہم وقت بھول کے سارا وقت گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سوسائٹی میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت ختم ہو گئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم فلاں سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی ذات ہمیں کیا نفع دے سکتی ہے۔ ایک جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ فلاں اگر میں کام کروں گا تو اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا۔ اس کو بار بار دہرانے سے لوگوں کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ سوسائٹی چل رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو دینی تنظیمیں الا ماشاءاللہ دینی نام پر معرض وجود میں آتی ہیں، وہ بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ مختلف گروہوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور سوسائٹی کے اندر باقی اگر کوئی دینی شخص فریضہ سر انجام دے رہا ہے تو ان کا رویہ ان کے حق میں وہ نہیں ہوتا جو اپنے کارکنان کے حق میں اور اپنی جماعت کے حق میں ہوتا ہے۔ اس سے سوچیں محدود ہوتی جا رہی ہیں، اس سے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان تیزی سے ہمیں یہ ہوا ہے کہ وہ دین جو عالمی سوچ لے کے دنیا میں آیا، اور جس دین کا دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا کو عدل سے، انصاف سے، اللہ کی توحید کے پیغام سے بھرنا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہمارے مزاجوں سے کم از کم میچ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اے محبوب، اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہوئی کہ آپ بڑے رحم دل ہیں اپنے غلاموں کے لیے۔ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، یہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ یہ جو ہر وقت آپ کے گرد غلاموں کا ہجوم رہتا ہے، اور یہ جو ہر وقت اپنے دکھ اور اپنی داستان غم آپ کو سناتے رہتے ہیں، تو محبوب اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا نرم دل بنایا۔ وہ جو دل کی نرمی ہے، وہ جو دل کے اندر گداز ہے، وہ جو دوسروں کا درد ہے سینے میں، اس بنیاد پر لوگ قریب آتے ہیں، اس بنیاد پر لوگ قریب آتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے پوری انسانیت کا غم، پوری انسانیت کا دکھ، پوری انسانیت کے بارے میں حضور کا قلب اطہر دھڑکتا، یہاں تک کہ جو بظاہر مخالف ہیں، جو تلواریں لینے کے میدانوں میں آ رہے ہیں، جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، جو منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں معاذ اللہ اسلام کو مٹانے کی، جو اسلحے سے لیس ہو کر میدانوں میں اتر رہے ہیں، ان کے بارے میں محبوب کا قلب اطہر صاف نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کی ہدایت کی بھی دعا فرماتا، ان کے راہ حق پر بھی آنے کے لیے اللہ کے حضور التجا کرتے کہ وہ لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں، اور ان کو بھی اگر کسی مقام پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر وہ بھی کسی مقام پر کسی درد کا شکار ہوتے، تو نبی پاک اس درد کو محسوس کرتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب بدر کے قیدیوں کو ہم نے لا کے باندھا ہے نا مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے پہنچائے ہوئے گھاؤ سب کو یاد تھے، ان کے دیے ہوئے زخم سب کی آنکھوں کے سامنے تھے، انہوں نے مکے میں جو سلوک کیا تھا اس سے سارے لوگ آگاہ تھے۔ تو جب ان کو باندھا گیا تو ذرا رسیاں دبا کے بعض صحابہ نے بعض قیدیوں کو جو بدر میں قیدی ہو گیا ان کو ذرا بعض دفعہ زور سے باندھ دیا، اور آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ بھی کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے بدر میں، تلواریں لے کے آئے تھے، اور تو ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو 313 ہے اور ہم 1000 سے اوپر ہے، تو اس طرح کرتے ہیں گھوڑوں کی پشتوں پر، اونٹوں کی پشتوں پر باندھ کے لے جاتے ہیں، اور مکے جا کے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ وہ بھی بڑی بڑی دعوے کرتے تھے، اور ان کے اندر بھی معاذ اللہ جو اسلام کے بارے میں اور اہلیان اسلام کے بارے میں عداوتیں تھیں وہ آشکار تھیں،
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے غلاموں سمیت جب فتح عطا کی تو ان لوگوں کو لا کے مسجد نبوی شریف کے ساتھ جب باندھا گیا تو ظاہر ہے کہ باندھنے والوں نے زور سے باندھا اور قیدی کو باندھا جاتا ہے کہ کھل نہ جائے. اب رسیاں جب بندھی ہوئی ہیں تو وہ کراہنے لگے, ہائے ہائے کرنے لگے, درد سے ان کی آواز نکلنے لگی. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد نبوی شریف میں دیکھا نبی پاک علیہ السلام بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے, کبھی حضور اس طرف جاتے کبھی اس طرف تشریف لے جاتے, کبھی اس طرف جاتے کبھی اس طرف تشریف لے جاتے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو, حضور کیا ہوا, آپ بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں, حضور آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ قربان جائیں کیا ہوا. تو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا, حضور فرمانے لگے تو میں ان کی رسیاں زور سے باندھنی ہے, یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی. یا رسول اللہ ان غیروں کا درد اتنا محسوس ہوتا ہے, حضور ان دشمنوں کی کراہنے سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی, میں کیسے امت کو سمجھاؤں کہ ہم اس محبوب کی امت ہے جو غیروں کا دکھ بھی محسوس کرتے تھے. ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں دوسرے کا دکھ کیوں محسوس نہیں ہوتا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ جی ہمارے علاقے میں سیلاب نہیں آیا, وہ جی وہ یہاں نہیں آیا, وہ یہاں سے دور ہے, تو جہاں آیا وہ کون ہے, جہاں جو لپیٹ میں آ گئے وہ کون ہے, وہ کوئی غیر ہے. یاد رکھیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام غیروں کا دکھ محسوس کرتے, تکلیف محسوس کرتے, حضور کسی کے درد پریشان ہو جاتے. قلب اطہر کے اندر جو ایک خاص قسم کی نرمی تھی, غیر تو غیر رہے, حضور جانوروں کا دکھ بھی محسوس ہو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے وہ قلب اطہر میں جو نرمی ہے, حضور جانوروں کا دکھ, بے زبانوں کی تکلیف محسوس کرتے. یہ جو ہمارے مزاجوں میں آج سختی آئی ہے, اللہ ماشاء اللہ خدا جانے کہاں سے آ گئی, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, اتنی خود غرضیاں کیسے پیدا ہو گئی, مفاد پرستیاں کیسے پیدا ہو گئی, اور سوسائٹی کے اندر جو چلن آج پیدا ہوا ہے, نہ جانے یہ کس طرح ایک مسلمان معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے گیا. جانوروں کی تکلیف, جانوروں کا دکھ, پیارے بھائی بیٹھ جائیں آپ, مہربانی اللہ جزا دے. جانور کا دکھ حضور بے دردی کی گا. یہ ایک سیاستہ میں حدیث موجود ہے, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, ارشاد فرماتے ہیں حضور کے ساتھ کھڑے تھے تو ایک اونٹ بھاگتا بھاگتا ہے. کون جی, بے زبان جانور. فرماتے ہیں اس نے آ کے نبی پاک کے کان مبارک میں کچھ کہا, اللہ کے محبوب نے اس کی گردن پر دستے مبارک پھیرا اور فرمایا تو فکر میں کہا اگر تو سچا ہے تو جو تو بتا رہا ہے پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا, اگر تو جھوٹا ہے تو تیرے جھوٹ کی تجھے سزا ملے گی, قربان جائے گا. وہ کون سے شانوں والے محبوب ہیں جو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں, جو ان کے دکھوں کو بھی بغور سنتے ہیں, ان کے دکھوں کا بھی مداوا کرتے ہیں. کیسا کریمانہ انداز ہے, کیسا کریمانہ رنگ ہے. کسی نے کہا تھا روزے بھی کہتے لاپرواہ ہے, آنکھیں بند ہے, پھیلی ہے جھولیاں. لاپرواہ ہے, آنکھیں بند ہے, پھیلی ہے جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس ڈالی, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور پھر عرض کرنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ سے کہا, اس کی بات سنی, بے زبان کا مقدمہ سنا, تو فکر نہ کر, اگر تو سچا ہے تو تیرے ساتھ انصاف ہو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہتا ہے. ابھی گفتگو شروع ہونے لگی تھی کہ اس کے مالک آ گئے, ہاتھوں میں رسی ہے, خنجر پکڑا. تو حضور فرمانے لگے تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے.
وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے ان کی بڑی خدمت کی. حضور گرمیوں اور سردیوں میں ان کے بوجھ اٹھائے اور جب میں کچھ بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لی. میری نسل سے ان کے کئی اونٹ ہیں لیکن اب جب میں کمزور ہوا تو مجھے ذبح کر کے کھا جانا چاہتے ہیں. حضور فرمانے لگے کیا یہی کسی اچھے خادم کی جزا ہے جو تم اسے دے رہے؟ تو وہ جو اس کے مالک آئے تھے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو اس نے آپ کو بتایا بالکل ہی ٹھیک ہے. اونٹ نے جو کچھ بتایا سیاستہ میں روایت موجود. حضور یہ صحیح کہتا ہے ہم نے گرمیوں اور سردیوں میں اس پر بوجھ رکھے افزائش نسل بھی اس سے بڑی ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا ارادہ بنا اسے ذبح کرنے. یہ ساری باتیں درست ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے تم اس طرح کرو اسے میرے ہاتھ پیش ڈالو. ملک بازار محبت کا انوکھا ہو گیا خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا. میرے ہاتھ پیش ڈالو مجھ سے تم قیمت لے لو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمیں اسے واپس کریں گے تو نہ ہم اسے تکلیف دیں گے نہ ذبح کریں گے. تو حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی میرے ہاتھ پیش ڈالو. حضور آپ رکھ لیجیے ویسے ہی. تو کریم فرمانے لگے نہیں تمہیں رقم دوں گا. حضور نے 100 دینار میں اونٹ خریدا. اور پھر بھائی جان بیٹھ جائیں آپ کے پیچھے جتنے لوگ ہیں ان کو نظر جلدی سے بیٹھ جائیں آپ. مہربانی فرمائیں اللہ سلامتی برکت عزت عطا کرے. آپ توجہ فرمائیں کہ میری بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 دینار میں اونٹ خرید لیا. اب حضور نے ان سے فرمایا جا تم اللہ کی رضا کے لیے آیا. جب تک رب نہیں چاہے گا تجھے موت نہیں آئے گی. وہ اونٹ پہلے گیا پھر لوٹا. حضور کے کان میں کچھ کہا تو کریم فرمانے لگے آمین. اس نے پھر کان میں کچھ کہا تو حضور فرمانے لگے آمین. اس نے پھر کان میں کچھ کہا تو حضور فرمانے لگے آمین. چوتھی بار کان میں کچھ کہا تو حضور نے آمین بھی کہا اور نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دعا یہ کی ہے کہ اے اللہ کے رسول اللہ اسلام اور قرآن کی طرف سے آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. اور میں نے کہا ہے آمین. پھر اس نے عرض کیا ہے اے اللہ کے رسول میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو دوزخ سے محفوظ فرمائے. جس طرح آپ نے میرا خوف دور کیا ہے اللہ ان کا خوف دور کرے. میں نے کہا آمین. پھر اس نے دعا دی یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں جس طرح آپ نے میرا بوجھ اتارا ہے اللہ آپ کی امت کا بوجھ دور فرمائے. میں نے کہا آمین. حضور فرماتے ہیں چوتھی دعا پہ میں رو پڑا. اس نے چوتھی دعا یہ دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپس میں لڑے نہ. حضور فرماتے ہیں میں رو پڑا. کیوں کہ یہ دعا میں نے بھی اللہ سے مانگی. اللہ کریم نے مجھے یہ دعا مانگنے سے روک دیا. گویا اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اختلافات ہو جائیں گے آپس میں معاملات ہو جائیں گے. تقاضا ہے اس کی حکمت. تو نبی پاک علیہ السلام جانوروں کا خیال فرماتے بے زبانوں کا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے میں حضور کے ساتھ گزر رہا تھا. پھر جگہ پہ بہت سارے لوگ اکٹھے تھے رش تھا. تو کریم نے مجھ سے فرمایا دیکھ لیا وہاں کیا ہے. تو فرماتے میں گیا پھر واپس آ کے میں نے اس کی حضور ایک اونٹ باولا ہو گیا لوگوں کو کاٹتا ہے. تو حضور فرمانے لگے چلو میں دیکھتا ہوں. تو میں نے اس کی حضور کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ دے. حضور فرمانے لگے وہ بکر آپ بے فکر ہو گئے. جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضور تشریف لے گئے. اس اونٹ کی پشت پر دست شفقت پھیرا. وہ اونٹ آپ کے قریب جھکا آپ کے قدم چھوڑنے لگا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. جب بلایا تو حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم بوجھ بھی اس کی طاقت سے زیادہ ڈالتے ہو چارہ اور پانی بھی وقت پر نہیں دیتے. اس کا خیال کرو قیامت کے دن تمہیں اس کے بارے میں اللہ کے حضور پوچھا جائے گا.
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیگانوں کا خیال کرتے، جانوروں کا خیال کرتے. پھر حضور دیکھتے نا اگر کوئی دکھی ہے، کوئی آزمائش ہے. ہمارا پتہ کیا مسئلہ آج کل؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تو دکھی ملتا ہی نہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے پیچھے بڑا کچھ پڑا ہوا ہے ایسے ہی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد بھی کرنا چاہیں تو وہ اسلام کی بنیاد پر نہیں کرتے، یاری دوستی کی بنیاد پر کرتے. اپنے ذاتی تعلقات کو پروان چڑھانے کے لیے تو ہم کسی کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں، پیار کر لیتے ہیں کہ ہمارے ذاتی تعلقات میں وسعت آئے. لیکن اس بنیاد پر کہ اللہ کا کوئی بندہ تکلیف میں ہے، آزمائش میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام پریشان، اس حال میں ہم توجہ نہیں دیتے، محض اللہ کی رضا کے لیے ڈیوٹی نہیں کرتے. اگر کبھی یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کی، تو ہم نے ایسے اسلاف بھی کتابوں میں پڑھے جو کہتے تھے کہ میں کسی کے شکریہ کی امید میں نہیں رکھتا، میں کہتا ہوں جو اجر بھی لینا ہے قیامت میں اللہ کی بارگاہ سے لینا ہے. لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، ہمارے کہہ دینے سے، ہمارے کر دینے سے، ہمارے ذرا توجہ دے دینے سے وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ہم غور کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہماری ساری توجہات اپنے اوپر یا زیادہ سے زیادہ اپنی آل اولاد پر، اس سے زیادہ ہم درد محسوس ہی نہیں کرتے، تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے، کسی کا دکھ سمجھتے ہی نہیں. جب تک کہ ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نبی پاک کی امت کا خیال کرنے کے لیے توجہ نہیں کریں گے، اتنی دیر تک ہم کو خاص حضور کی سیرت پاک کا فیضان نہیں پا پائیں گے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا کہ تمہارے اندر نرم دلی ہو، تمہارا دل کسی کے لیے دھڑکے بھی اور تڑپے، تم کسی کی پریشانی کو دیکھ کے پریشان ہو جاؤ، کسی کے غم کو دیکھ کے غم زدہ ہو جاؤ. آج دیکھیے نا ہمارے علاقوں میں محلوں میں اتنے غریب نہیں ہوتے جتنے امیر بھی ہوتے. اگر وہ امراء ان غرباء کا ہاتھ تھامنا شروع کرتے اسی محلے میں، اسی گاؤں میں، اسی شہر، تو اتنا زیادہ معاملہ مشکل نہیں ہوتا. لیکن وہ امیر کیا کرتے ہیں، وہ نئی نئی ڈیزائن کی گاڑیاں، بلکہ ہم تو اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کچھ لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نئے ماڈل کی کار کو کرانے کے لیے چند لاکھ زیادہ بھی لے لیتے ہیں. ہمارے ملک میں بعض لوگوں کو آٹا اور چینی بھی نہیں ملتے، اور ہمارے ملک میں نئے ماڈل کا موبائل آ جائے تو وہ بھی شارٹ ہو جاتا ہے. چونکہ ہمارا رویہ اس طرح کا ہے کہ ہمارے پاس جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں ہمارے نخرے بڑھتے جاتے ہیں، ہمارے معاملات کے اندر اور زیادہ خواہشات میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ضروریات کا تو مسئلہ ہی نہیں رہا. خواہشات بہت آگے چلی گئی ہیں. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی. امیروں کے یہاں پڑی چیزیں خراب ہو جاتی اور غریبوں کے بچے بھوک سے تلکتے تڑپتے رہتے. خدا کسی کے دکھ کو دکھ محسوس کرے. آج یہ جو خوبصورت پنڈال سجایا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس کا محض مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو تھوڑا تھوڑا نرم کریں، کچھ چیزوں پر غور کریں. ہم کسی کی کتنی مدد کر سکتے ہیں، کسی کا کتنا ساتھ دے سکتے ہیں، کسی کی کتنی اشکشوئی کر سکتے ہیں، کسی کے کتنے آنسو پوچھ سکتے ہیں. ایک ایک دو دو چار چار کر کے ہم وہ کام شروع کریں. اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے احباب میں، اپنے کلاس فیلوز میں، اپنے کولیگز میں، جہاں جہاں تک ہم درد بانٹ سکتے ہیں ہم درد بانٹیں. وہ ساگر نے کہا تھا کہ فقیہ شہر نے تہمت رکھی ہے ساگر پر. فقیہ شہر نے تہمت رکھی ہے ساگر پر کہ یہ شخص درد کی لذت کو عام کرتا ہے. یہ دیکھو یہ دردوں کی بات کرتا ہے، یہ محبت کی بات کرتا ہے، تو الزام نہ کیا اس پر. میرے بھائی یاد رکھیے گا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد عمر میں شہید ہو گئے تھے اور میرے اوپر بہنوں کا بوجھ تھا اور قرضے بھی چڑھے ہوئے، لیکن کریم کچھ اس طرح کرم فرماتے کہ میں حیران رہ گیا. انداز اتنے انوکھے ہوتے اور دینے کا اور عطا کرنے کا رنگ اتنا حسین ہوتا کہ
ہر چیز میں ایک خاص توانائی، ایک خاص خوبصورتی اور ایک خاص قسم کا رنگ پیدا ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام جب دینے کا اور بانٹنے کا انداز اختیار کرتے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے ساتھ گیا تو میرا جو گھوڑا تھا نا وہ سب سے سست تھا، کیونکہ وہ کمزور تھا، مالی طور پر بھی کم قیمت کا تھا، تو اب وہ کمزور تھا، سست تھا، تو سب سے پیچھے رہ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے کہا اس کو دوڑاتے کیوں نہیں؟ اچھا یہ بھی میرے قریب کا کمال ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کا خیال رکھتا، حالانکہ پیچھے رہ جائے لوگ ان کا خیال نہیں کرتے۔ کہتے ہیں میں سب سے پیچھے تھا تو کریم فرمانے لگے اسے بھگاتے کیوں نہیں، دوڑاتے کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی حضور دوڑنے کے قابل ہوتا تو پیچھے کیوں رہ جاتا؟ محبوب نے نا ایک درہ لگایا، بس لگایا، اسے سمجھے مارا نہیں، لگایا، اور حضور فرمانے لگے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ اونٹ کو کہا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکلا۔ اب رستے میں حضور فرمانے لگے جابر اپنا اونٹ میرے ہاتھ بھیج نہیں دیتا، پہلے خود ہی کرم فرمایا ہے، اسے چست کیا ہے، اسے بھگایا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ سے طاقتیں لے کے دی ہیں، کرم ہوا، بھگاتے کیوں نہیں؟ تو یا رسول اللہ دعا فرما دے، تو حضور نے اسے لگایا جو نہ وہ بھاگا۔ اب حضور فرمانے لگے میرے ہاتھ بھیج کیوں نہیں دیتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ رکھ لیں۔ فرمایا نہیں بھی میں تو قیمت دوں گا۔ فرماتے حضور نے قیمت طے کر لی، فرمایا مدینہ شریف جا کے میں تمہیں قیمت دے دوں گا۔ کہتے ہیں میں مدینہ شریف آیا، میں نے اونٹ کی لگام تھامی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی پاک نے مجھے اونٹ کے پیسے دیے، اور جب میں لے کے واپس آنے لگا تو حضور نے اونٹ کی لگام بھی دوبارہ مجھے تھما دی۔ فرمایا جا رقم بھی تیری ہے اور اونٹ بھی تیرا ہے۔ گویا حضور نے اونٹ خرید لیا، پھر تحفے میں عطایا، پھر نبی پاک اس طرح نواز کے کہ رنگ اختیار کرتے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ مسئلہ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں نتیجوں میں سختی ضرور ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے ماحول کے اندر تڑپ ضرور ہے۔ مجھے ایک دفعہ نا ایک سرکاری ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا، تو ڈاکٹر صاحب بڑے پیارے تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ ہمارے عملے کے کچھ لوگ ہیں، آپ ان کو کوئی نصیحت کر دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میری نصیحت آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نا روز مریض دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو مریض دیکھ کر وہ ٹینشن نہیں ہوتی جب کسی گھر میں ایک آدھ مریض ہو تو ایسے کھانا ہو۔ آپ چونکہ روٹین میں مریض دیکھتے ہیں تو آپ اسے اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ایک روٹین میٹر ہوتا ہے۔ گھر والے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا عزیز بیمار ہے، تو میں نے کہا اگر آپ روٹین میٹر چھوڑ دینا، ذرا پیار بڑھا دیں، ذرا تسلیاں بڑھا دیں، آنے والوں کے لیے آپ ذرا اس طرح کا رویہ رکھیں کہ آپ فکر نہ کریں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، ذرا دوڑ دھوپ زیادہ کریں، ذرا آپ کو شوق ذوق زیادہ دکھائیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ لوگ جو گھر سے پریشان آتے ہیں وہ آپ کے اس رویے سے خوش ہو کے واپس جائیں۔ میرے بھائی کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں میں نرمی لائیں۔ اچھا دل تو ہوتا ہے نا، یہ سخت ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے سب، بہت زیادہ باتیں کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، بلا وجہ ہنستے رہنے سے بھی ہو جاتا ہے، موت کو بھول جانے سے بھی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پیسوں کے لالچ سے بھی ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے مزاج میں بہت تنقید ہوتی ہے، کسی کو اچھا نہیں سمجھتے ان کا بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ ڈھیر ساری چیزیں ہیں جس سے طبیعت سخت ہوتی ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک مرض ہے، اگر دل سخت ہو جائے تو یہ بیماری ہے، یہ تکلیف والا معاملہ ہے۔ یعنی آپ کے سامنے لوگ بے چین ہیں، آپ کو درد بھی محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ سیلاب میں بہہ گئے، ان کے گھر ٹوٹ گئے، لیکن بعض لوگ یہ ہیں کہ کبھی 2 منٹ کے لیے بھی پریشان نہیں ہوئے۔ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے وجود سے خون بہ رہا ہے، تکلیف میں ہے، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں تشریف لے گئے تو ایک شخص کو آپ نے جنازے میں ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا میں تیرے سے تعلق نہیں رکھوں گا، تجھے جنازے میں بھی موت یاد نہیں آئی، یہاں بھی تو ہنس رہا ہے۔
نہیں ہر مقام پر ہر قسم کا رویہ، ہر طرح کا رنگ ہے، نرمی نہیں پیدا ہوتی، تکلیف نہیں محسوس کرتے. یہ بیماری ہے، دل کی بیماری، اس کا علاج کرانے کی ضرورت ہے. اقبال نے بھی کہا تھا تمنا درد دل کی ہو، اس کی پیسوں کی تمنا نہ ہو، شہرت کی نہ ہو، تمنا درد دل کی ہو، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے. اور سلطان صاحب کہتے ہیں سہ نفل نمازاں پڑھیاں کہ ظالم نفس نہیں مارتا، بال فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر کا. یہ اندر جو دل کی سختی ہوتی، جو میل کچال چڑھ جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خود بیان کیا، فرمایا جب تم ایک گناہ کرتے ہو اور توبہ نہیں کرتے تو تمہارے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتے ہو توبہ نہیں کرتے تو ایک اور دھبا لگ جاتا ہے. تیسرا گناہ کرتے ہو توبہ نہیں کرتے تو اور دھبا لگ جاتا ہے. فرمایا ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پھر کوئی اچھی نصیحت بھی اس پر اثر نہیں کرتی. پھر لوگ کہتے ہیں وہ مولانا تقریر کرنے آئے، بس یہ علماء نے تو کرنا ہوتا ہے، بس یہ فلاں تو اپنی جماعت تنظیم کے لیے نکل کھڑا ہوا. دل ہی سخت ہو گیا. پاک ہوئے تو پاک ہی ملتا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملتا. سارے جسم دے دھون دے نالوں ایک کو ٹولا ہے تو بڑا ڈردا. اس دل کو دھوئے کیسے دھلے گا؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا کیا کروں؟ فرمایا یتیم کے ساتھ پہ ہاتھ پھیرا، جس کے ساتھ سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے اس کے ساتھ پہ دست شفقت پھیلا کر اللہ تیرے دل کو نرم کرے گا. ان سے پیار کیا اللہ تجھے گداز عطا کرے گا. ایک صحابی نے عرض کی حضور دل سخت ہو گیا کیا کروں؟ فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کر اللہ دل کو نرمی عطا کرے. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا کیا کروں؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے موت کو زیادہ یاد کیا، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کرے گا. ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے کیا کروں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا رب کا ذکر کثرت سے کیا کر اللہ دل کے میل کو دور فرما دے گا. موت کو کثرت سے یاد کرنا، یتیم کے ساتھ میں ہاتھ پھیرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ چیزیں دلوں کو نرم کرتی، یہ باطن میں نورانیت پیدا کرتی، یہ آپ کے باطن کی صفائی کرتی. اور پھر اپنے اوپر توجہ دینا، اپنے آپ کو خود سے کٹہرے میں کھڑا کرنا، خود غور کرنا کہ میرے اندر کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، سستیاں ہیں. اپنی ان غفلتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا. حضور کی زندگی کے اس پہلو سے ضرور سیکھیے کہ ہمیں نہ سخت دل ہو کر نہیں جینا. زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خواب کیا کرتے ہیں. اور ایک بات کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. دل جب تک زندہ نہیں ہوتے، طبیعت جب تک تازہ نہیں ہوتی، باطن جب تک اجلا نہیں ہوتا، اندر سے جب تک لوگوں کے لیے جذبات بیدار نہیں ہوتے، آپ ظاہر جو مرضی کریں، آپ میرے سے بڑی پگڑی باندھ لیں، جو مرضی کریں، میری طرح بہت سارے لوگ ہیں. شرط تو یہ ہے کہ تیرا دل کس قدر زیادہ اجلا ہے، تیرا باطن کس قدر نکھرا ہوا، تیرے اندر کے اجالے کیسے ہیں. جب تک اپنے دل پر توجہ نہیں دی جاتی، جب تک اپنے باطن کو سنوارا نہیں جاتا، جب تک اپنے اندر نظر نہیں ڈالی جاتی، جب تک اپنے آپ سے کچھ سوال جواب نہیں ہوتے، اتنی دیر تک طبیعت بدل نہیں سکتی. تھوڑا تھوڑا اپنے اوپر محنت کرے، تھوڑی تھوڑی توجہ کرے. غریبوں سے کہوں گا، غریبوں سے 10-10 روپے کی اپنے دوسرے غریب بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں، ان کو تسلیاں دینی شروع کریں. امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ تو کر، اللہ بانٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آپ خواہش تو کریں، آپ ارادہ تو بنائیں. آپ اس صحابی بیٹا بیٹھ گئے سارے جلدی سے بیٹھ گئے، جلدی سے آپ اس صحابی کے بارے میں سوچیں جن کا
واقعہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور بیوی سے کہا کہ چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دینا، لیکن نبی پاک کے مہمان کو انہوں نے پیٹ بھر کے روٹی دیا۔ یہ بھی جذبے حضور نے ہمیں دیے ہیں کہ کبھی اگر ایک وقت تمہارے بچے سادہ کھانا بھی کھا لیں اور کبھی ایک وقت اگر وہ بھوک بھی برداشت کر لیں تو دوسروں کے بارے میں اپنے جذبات کو عمدہ کرو، دوسروں کے بارے میں اپنے نظریات نکھرے بناؤ، دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں میں تازگی پیدا کرو، دوسروں کے لیے اپنے باطن میں گنجائش پیدا کرو۔ جب تک یہ صورت نہیں ہوتی کہ ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، گداز نہیں ہوتا، اتنی دیر تک حضور کی زندگی کا اہم پہلو حاصل نہیں ہوتا۔ میلاد بھی مناتے، معراج بھی مناتے، حضور کے حسن و جمال کے تذکرے بھی کرتے ہیں، لیکن نبی پاک کے سینے میں یہ جو درد ہے، اس درد کو بھی تو محسوس کیجیے، اس پر بھی تو توجہ کیجیے۔ حضور کی سیرت پاک کے اس خوبصورت فیضان سے اپنے آپ کو منور کیجیے۔ آج کے اس خوبصورت سجے ہوئے ماحول میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک دیکھیں نا، حضور نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا خیرات کر کے بچو، یعنی ایک ٹکڑا خیرات، اور آپ کو اپنے ارد گرد بھی بانٹنا ہے، آپ کو دائیں بائیں دیکھنا ہے، اپنوں کے اندر ہی تلاش کرنا ہے، اپنوں سے پیار کرنا ہے، اپنے ہی گھر کو، اپنے ہی قبیلے کو، اپنے ہی محلے، اپنے وطن، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو سجانا سنوارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تیرے دین کی تھوڑی سی خدمت کرنے کے لیے، اپنا حصہ ڈالنے کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کہیں ریاکاری ہے، تسنع ہے، بناوٹ ہے، ذاتی شہرت کا ارادہ ہے تو ہمیں معاف فرما۔ دین کا ہر کام محض اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو سچا کر دے، ہمارے حال پہ رحمت کر دے۔ اللہ تعالیٰ محبوب پاک علیہ السلام کے دروازے کی گدائی اور غلامی عطا فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرمائے، تنگدستوں کے رزق میں وسعت فرمائے۔ اللہ جو بے چین ہے انہیں چین عطا کرے، بے قراروں کو قرار عطا فرمائے، الجھے ہوئوں کو دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گدائی عطا فرمائے۔ حضور کے غلاموں میں زندہ رکھ، غلاموں میں موت عطا فرمائے۔ اللہ جتنے احباب تشریف لائے، کوئی بیمار ہے تو شفا دے دے، مقروض ہے تو قرض سے رہا کر دے، تنگدست ہے تو وسعت رزق عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کوئی کسی بھی مشکل کا شکار ہے تو اپنے فضل سے آسانی فرما، اپنے کرم سے آسانی فرما۔ جن دوستوں نے اس محفل کو سجایا انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے، بہترین جزا عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان پر نگاہ لطف و عنایت فرمائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ ایک منٹ بیٹھیے۔ بیت کا بار بار مجھے پیغام ملتا ہے، ہمارا مقصود محض صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، ارادہ کرتا ہوں آئندہ شریعت پہ چلوں گا، ہر فرض، ہر واجب اور سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، اہل سنت کے سچے مذہب کی پابندی کروں گا۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پاک میں لیا، مرید ہوتا خاندان عالیشان سلسلہ مبارکہ قادریہ حضریہ میں اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہم سب کی یہ توبہ قبول فرما، ہم سب کی یہ توبہ قبول فرما، اچھی نیت اور اچھے ارادوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔